یا زہرا ہم سارے عزادار تیرے بچوں کے غمخوار، بس مجلس و ماتم کے طلبگار ہیں. حاضر ہیں یا فاطمہ زہرا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعلنا من الباکین علی حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام، والصلاۃ والسلام علی من بکا لولده المظلوم قبل ولادته مع ابنته الزہراء، وصلی اللہ علی آلہ الاطیاب المیامین المظلومین، واللعنۃ الداعمۃ علی قتلتہم اجمعین. عرض خدمت یہ ہے کہ جو سوال آپ نے کیا کہ کیا وجہ ہے کہ ہم اس دور میں گریہ کریں، کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ گریے کو اپنا شعار بنائیں، کیا ضرورت ہے آج 1400 سال بعد گریہ کرنے کی. تو عرض خدمت یہ ہے کہ ہم لوگ ہیں مسلمان، عالم اسلام سے ہمارا تعلق ہے، اور چونکہ عالم اسلام سے ہمارا تعلق ہے تو ہم سب مسلمان ہونے کے ناطے مدیون ہیں رسول اسلام کے. رسول اسلام جس دین کو لے کر آئے، جن زحمتوں کو انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کی خاطر اٹھایا، ان تمام زحمتوں کے اجر قرآن کی نص کے مطابق قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے سوائے مودت فی القربہ کے. یہ قرآن مجید کی وہ مشہور و معروف آیت ہے جسے ہم سب آئے مودت کے نام سے جانتے ہیں. تو اب جب تک کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا روئے زمین پر باقی ہے، کوئی بھی اللہ کا نام لیوا، رسول اللہ کا نام لیوا اور اہل بیت علیہ السلام کا نام لیوا روئے زمین پر موجود ہے، تب تک اس کے لیے اسلام کو قبول کرنا، دین اسلام پر عمل پیرا ہونا، اس حوالے سے اپنی اپنی زندگی میں اجر ادا کرنا ہوگا. اور رسول نے کوئی روپیہ پیسہ، کوئی سونا چاندی، کوئی قیمتی جواہرات نہیں مانگے، بلکہ وہ چیز مانگی ہے کہ جس کا نام ہے مودت فی القربہ. میرے اہل بیت سے محبت کرو، میرے اہل بیت سے مودت اختیار کرو. یہ مودت جو ہے اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر گریہ ہے. ہمارا گریہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہم مودت فی القربہ اپنے وجود میں رکھتے ہیں، ہم اجر رسالت کو ادا کرتے ہیں. لہٰذا یہ سوال درست نہیں ہے کہ اس دور میں کیا ضرورت ہے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب سے اللہ کے رسول نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اس وقت سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت، جب تک مسلمان روئے زمین پر موجود ہے اور اشہد ان لا الہ الا اللہ کی صدائیں بلند ہیں، اشہد ان محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہیں، تب تک یہ گریہ ضروری ہے. کیوں؟ اجر رسالت کی ادائیگی کی خاطر. لہٰذا جس کا تعلق اسلام سے ہے اس کو شرم آنی چاہیے یہ بات کرتے ہوئے. نعوذ باللہ جو بعض وہابی سعودی عرب سے مفتی آ کر چینلز پر یہ کہتے ہیں، جن کو میں نے اپنے گنہگار کانوں سے سنا کہ سید الشہداء کے غم میں جو شیعہ آنسو بہاتے ہیں یہ آنسو نجس ہے، یہ آنسو بہانا جو ہے حرام ہے، یہ آنسو بہانا جو ہے بدعت ہے، ایسی مجالس میں شرکت حرام ہے. ان لوگوں کو اصل دین کا نہیں پتہ ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ دین کی بقا ہی ان آنسوؤں کی وجہ سے ہے. اگر سید الشہداء پر بہائے گئے آنسو نہ ہوتے تو آج اسلام زندہ نہ ہوتا. اسلام کی زندگی مضمر ہے اسی محرم اور سفر کی عزاداری میں. اور آیت اللہ خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھا جملہ کہا تھا کہ اسلام کی حیات اور اسلام کی زندگی ماہ محرم اور ماہ سفر سے ہے. اور یہ روایات معصومین سے ماخوذ ان کا یہ جملہ بھی. معصومین علیہ السلام نے اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ہر دور میں سید الشہداء پہ گریے کو زندہ رکھا ہے کسی نہ کسی شکل میں. نو خانوں کو بلایا گریہ کروایا، مرثیہ خانوں کو بلایا گریہ کروایا، خود محفلیں منعقد کی، مجلسیں منعقد کی، لوگوں کو بلایا، مصائب پڑھ کے سناتے تھے، گریہ کرتے تھے اور مظلومیت اہل بیت لوگوں تک پہنچتی تھی. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ جب اہل بیت کی مظلومیت لوگوں تک پہنچے گی
لوگ ان پر گریہ کریں گے تو خود بخود ان کی محبت اہل بیت سے بڑھے گی، مودت فی القربہ پوری کائنات میں منتشر ہوگی اور پھیلے گی۔ لہٰذا گریے کی کیا ضرورت ہے؟ گریے کی اس لیے ضرورت ہے کہ مجھے اگر اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا ہے تو گریہ کرنا ہوگا، اگر مجھے یہ ثابت کرنا ہے کہ میرا عالم اسلام سے تعلق ہے تو مجھے گریہ کرنا ہوگا، اگر مجھے اپنے تشخص، اپنے ایک عنوان کو باقی رکھنا ہے کہ میں بھی کلمہ پڑھنے والوں میں ہوں تو مجھے گریہ کرنا ہوگا تاکہ آئے مودت پر عمل کر سکوں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ کا حق ادا کر سکوں۔ عرض خدمت یہ ہے کہ اس حدیث کا پس منظر حضرت عائشہ نے بیان کیا، اور اہل سنت کے بڑے بڑے علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ حضرت ابو بکر کی وفات پر حضرت عائشہ بلک بلک کے رو رہی تھی، حتیٰ کہ انہوں نے ایک پتھر اٹھا کے اپنے سر پہ دے مارا غم و اندوہ کی کیفیت میں۔ یہ مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو ایسے عالم میں خلیفہ دوم کا وہاں سے گزر ہوا اور انہوں نے ڈانٹا حضرت عائشہ کو، اور اس وقت یہ حدیث پڑھی اور کہا کہ میں تمہیں منع کرتا ہوں۔ بہت انہوں نے سخت جملے کہے، میں اس کلپ میں نہیں کہنا چاہوں گا، اور کہا میں منع کرتا ہوں، یہ گریہ مت کرو۔ اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا ان المیت لیعذب ببکاء اہلہ علیہ۔ اس وقت جو ہے حضرت عائشہ نے جواب دیا، خلیفہ دوم کو بھجوایا، یہ کہہ کر جواب بھجوایا کہ آپ کو نہیں معلوم اللہ کے رسول نے یہ جملہ کب کہا تھا؟ جب ایک یہودی شخص جو ہے مدینہ میں مرا تھا، اور یہودی کے مرنے کے بعد اس کے گھر والے بیٹھ کر یہودی پہ گریہ کر رہے تھے، تو اللہ کے رسول نے اس موقع پر کہا تھا ان المیت لیعذب، یعنی جو مرنے والا ہے اس پر عذاب نازل ہوتا ہے اگر اس کے گھر والے اس پر گریہ کریں۔ تو اللہ کے رسول نے یہودی کے بارے میں کہا تھا، مسلمانوں کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ لہٰذا وہ لوگ جو کہ اس کو بالکل پس منظر سے ہٹا کر بیان کرتے ہیں، ان کو تو انہی کی والدہ ماجدہ ام المومنین نے بہترین جواب دیا حضرت عائشہ نے کہ بابا یہ حدیث یہودیوں کے بارے میں ہے، مسلمانوں کے بارے میں نہیں ہے، اس کا مسلمانوں کے گریہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کسی مسلمان کے بارے میں یہ نہیں کہا، بلکہ انشاءاللہ ہم آگے چل کے بیان کریں گے کہ خود رسول اللہ نے گریہ کیا ہے میت پر، اور نعوذ باللہ پھر رسول اللہ پہ ان کا اعتراض وارد ہوگا۔ نستجیر باللہ من ذالک، اللہ ہمیں اس کفر سے بچائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کی جب ہم لوگ سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو گریہ کے کئی واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ان واقعات میں سے ایک مسلم الثبوت واقعہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ کا گریہ ہے حضرت حمزہ، جو کہ سید الشہداء ہے۔ سید الشہداء سے مراد ظاہر سی بات ہے یہاں پر جنگ احد کے جو شہداء تھے اس کی بات ہو رہی ہے، احد کے شہداء کے سید سردار، کیونکہ ہم لوگوں کے پاس سید الشہداء علی الاطلاق تمام کے تمام شہداء کے سردار امام حسین علیہ السلام ہے، سید الشہداء ان کو کہتے ہیں ہم لوگ۔ تو یہ جو سید الشہداء جمع روایات اسی طریقے سے ہوگا کہ ان کو سید الشہداء احد کہا جائے، احد کے شہداء کے سردار۔ یہ جب دنیا سے گئے، شہید ہوئے، تو اہل سنت کی کوئی ایک کتاب نہیں ہے، طبقات ابن سعد ہے، اس میں ہے، صحیح مسلم میں موجود ہے، المصنف صنعانی میں موجود ہے، نیل الاوطار شوکانی میں موجود ہے، اور دیگر بہت ساری کتابوں کے اندر آپ کو مل جائے گی یہ چیز کہ اللہ کے رسول نے حضرت حمزہ پر گریہ کیا، سید و شہداء احد پر گریہ کیا، اور صرف گریہ نہیں کیا بلکہ وہ عورتیں جو اپنے اپنے شہیدوں کا گریہ کر رہی تھی، تو اللہ کے رسول نے گلہ کیا، یہاں پر شکوہ کیا ہے، کہا کہ سب پر رونے والیاں ہیں لیکن حمزہ پہ رونے والیاں نہیں ہیں۔ جب اصحاب رسول نے یہ جملہ سنا کہ اللہ کے رسول اس طریقے سے گلہ اور شکوہ کر رہے ہیں، تو فوراً انہوں نے اپنے گھر کی عورتوں کو کہا کہ تم لوگ اپنے شہیدوں کا گریہ چھوڑو، جا کے رسول اللہ کے چچا حمزہ پہ گریہ کرو۔ ان سب نے اپنا گریہ چھوڑا اور رسول اللہ کے چچا حضرت حمزہ سید الشہداء پر گریہ کیا، اور اس کے بعد ایک دستور بن گیا تھا کہ جب بھی کسی شہید کا ماتم ہوتا تھا، ایک سیرت بن گئی تھی، پہلے آ کر حضرت حمزہ کا ماتم کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کو یہ پسند ہے کہ ہم ان کے چچا کا ماتم کریں۔ یہاں میں یہ سوال امت اسلامیہ سے کرنا چاہوں گا اپنے اس مختصر سے کلپ کے ذریعے سے کہ مجھے صرف اتنا بتایا جائے کہ اللہ کے رسول کو حمزہ زیادہ پیارے تھے یا حسین ابن علی زیادہ پیارے ہیں؟ جس حسین کے بارے میں کہا حسین منی و انا من الحسین، جس حسین کے بارے میں جو ہے
اور حسن سلام اللہ علیہ دونوں کے بارے میں کہا الحسن والحسین ریحانتی، یہ دونوں میرے پھول ہیں، سیدہ شباب اہل الجنہ کہا، اور نہ جانے کتنی احادیث الحسن والحسین امامان قام او قعد و الی آخرہ، جو تمام اہل سنت مصادر میں موجود ہے، ہمارے پاس بھی موجود ہے۔ ان دونوں کا بار بار احترام اللہ کے رسول نے کیا، ان کے لیے سواری بنے، ان کو اپنی جو ہے سواری اپنی پشت پر سوار کرانے کے بعد جو ہے ان سے کہا کہ تمہاری سواری کتنی جو ہے بہترین ہے۔ بہت سے وہ جملے جن سے انتہائی عاطفہ، انتہائی محبت، جذبات کی انتہا آپ کو نظر آتی ہے، اور مقام رسالت کی طرف سے، ختم نبوت کی طرف سے ساری کی ساری چیزیں دلالت کرتی ہیں کہ یہ دونوں رسول اللہ کو نہایت پیارے ہیں۔ ایسے میں امام حسین علیہ السلام کی اس شہادت کا تذکرہ ہونا کہ جو شہادت انتہائی فجیع ترین، انتہائی ایسے طریقے سے کہ جس پر جتنے آنسو بہائے جائیں کم ہے۔ اگر رسول اللہ ہوتے تو وہ رسول کے جس نے حمزہ سید الشہداء کے حوالے سے گلہ اور شکوہ کیا، کیونکہ حمزہ پہ رونے والی نہیں ہے، کیا وہ حسین ابن علی کے حوالے سے گلہ اور شکوہ نہیں کریں گے کہ حسین ابن علی پہ کوئی رونے والا نہیں؟ لہذا شیعان حیدر کرار اپنے اس گریے کے ذریعے سے رسول اکرم کی تمنا کو پورا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اکرم کی آرزو کو پورا کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اکرم کی خواہش پر، دعوت پر لبیک کہتے ہیں اور گریہ کرتے ہیں۔ اور کیسے گریہ نہ کرے امام حسین کے دنیا میں آنے سے پہلے، ابھی مولا حسین دنیا میں نہیں آئے تھے، اللہ کے رسول نے جب خبر دی کہ کون بچہ ہے جو دنیا میں آنے والا ہے تو جناب زہرا کے ساتھ گریہ کیا، جناب زہرا نے گریہ کیا، امیر المومنین نے گریہ کیا، خود اللہ کے رسول نے گریہ کیا۔ یہ گریہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے رسول کو یہ گریہ پسند ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک مختصر سی یہاں پر حدیث عرض کرنا چاہوں گا، رسول ہی کے واقعات میں اعمال صدوق ہماری کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ ایک دن امیر المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ تحب عقیلا، کیا آپ عقیل سے محبت کرتے ہیں؟ کہا کہ انی احب عقیلا حبین، میں عقیل سے دو برابر دگنی محبت کرتا ہوں۔ میں دگنی محبت کیوں ہے؟ کہا ایک تو محبت کی وجہ یہ ہے کہ ابو طالب کو عقیل بہت پیارے ہیں، اس لیے بھی عقیل سے محبت ہے، اور ایک خود مجھے عقیل سے محبت ہے۔ یہ جملے کہنے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا کہ اس عقیل کا ایک بیٹا ہوگا جو میرے بیٹے حسین کی محبت میں مارا جائے گا۔ اور اس کے بعد یہ جملہ اللہ کے رسول نے کہا تدمع علیہ عیون المؤمنین، عقیل کے بیٹے مسلم پر مؤمنوں کی آنکھیں گریہ ہوں گی، مومن سارے گریہ کریں گے۔ وتصلی علیہ الملائکۃ المقربون، اللہ کے ملائکہ مقربین اس پہ رحمت کی دعا کریں گے عقیل کے بیٹے مسلم کے لیے۔ یہ کہنے کے بعد اللہ کے رسول زار و قطار گریہ کرنے لگے، یہاں تک کہ آنسو بہتے ہوئے پہلے رسول اللہ کے محاسن مبارک داڑھی تک پہنچے، اس کے بعد سینے تک پہنچ گئے۔ پھر رسول نے ایک شکوہ کیا اس مقام پر اور کہا کہ اشکو الی اللہ لما تلقى عترتی من بعدی، میں اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہوں ان مصائب کا کہ جو میری عطرت کو، جن مصائب کا سامنا کرنا پڑے گا میرے بعد۔ عقیل کے بیٹے مسلم کو اپنی عطرت قرار دیتے ہوئے ابھی عقیل کے بیٹے مسلم پر وہ مظالم آئے نہیں ہیں، وہ مصائب آئے نہیں ہیں، وہ سارے مصائب انہوں نے دیکھے نہیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول گریہ کر رہے ہیں۔ جب مسلم ابن عقیل کے لیے اللہ کے رسول گریہ کر رہے ہیں تو کیا حسین کے لیے گریہ نہیں ہے؟ جعفر طیار شہید ہوتے ہیں، اللہ کے رسول نے گریہ کیا۔ حضرت ابراہیم رسول کے بیٹے 1 سال کی عمر یا 14 مہینے کی جو عمر تھی اس میں جب ان کا انتقال ہوتا ہے اللہ کے رسول گریہ کرتے ہیں۔ اصحاب آگے کہتے ہیں آپ گریہ کر رہے ہیں؟ کہا کہ جو ہے گریہ کر رہا ہوں، یہ گریہ رحمت ہے۔ اللہ کے رسول نے اس گریہ کو رحمت کہا۔ اہل سنت کی کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ اور اپنے قلب کے محزون ہونے کا ذکر کیا کہ میرا دل جو ہے غمگین ہے، اس میں کوئی بدعت نہیں ہے، اس میں کوئی حرمت نہیں ہے۔ رسول اللہ کی سیرت سے جو اہل سنت کی کتابوں میں ہے گریہ مکمل طور پہ ثابت ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو اس مختصر سے کلپ میں بیان نہیں ہو سکتی، لیکن آخر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گا کہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو آنسو بہا کر سید الشہداء کا پرسہ پیش کرتے ہیں بارگاہ رسالت میں اور بارگاہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میں، اور اپنے آپ کو شریک غم قرار دیتے ہیں۔ حقیقت میں یہ لوگ امام زمانہ کے مددگار ہیں، امام زمانہ کی مدد کرنے والے ہیں۔ پردہ غیبت میں بیٹھ کر آخری وارث اس طریقے سے گریہ کنا ہے۔ یہ لوگ بھی گریہ کر کے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ ہم لوگ
حسینی ہیں، ہم لوگ عزادار حسین ابن علی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔